الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر دین کی نسبت سے جمع فرمایا، کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری زبان سے نکلنے والی ہر بات سب سے پہلے میرے لیے اور اس کے بعد آپ کے لیے ہوگی۔ ہم نے اپنی دنیا کو بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنے اور اسے خوبصورت بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے، اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے۔ یہ دنیا ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے، یہ دنیاوی دولت لٹ جانے والی دولت ہے، یہ دنیاوی سرمایہ مٹ جانے والا سرمایہ ہے۔ اس سے جس نے جی لگایا، اس سے جس نے پیار کیا اور محبت کی، عشق کیا، جس نے اس کے پیچھے آخرت کو ٹھکرا دیا، آخرت کو بھلا دیا اور آخرت سے رخ پھیر لیا، بے رخی اختیار کر لی، تو میرے عزیزو وہ ذلیل ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ بے عزت ہو گیا، وہ باسی ہار گیا، باسی ہار گیا۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، اپنا افسانہ بھول گئے۔ نہ جانے کس موڑ پر، کس وقت اور کس دن میری یہ آپ کی زندگی کی شام، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں، اس مقصد کے اندر ہم مکمل طور سے پورے نہ اتر سکیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، بے عزتی کی بات، کیونکہ موت جس کو پکڑتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جس سے ملاقات کرتی ہے اس کو نہیں چھوڑتی، ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ نہ اس نے سکندر کو چھوڑا، نہ چنگیز خان کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ ہلاکو کو چھوڑا، نہ تیمور لنگ کو چھوڑا، نہ محمود غزنوی کو چھوڑا، نہ ذوالقرنین کو چھوڑا۔ بڑے بڑوں نے اس سے بازی ہاری، اس کا جس سے بھی مقابلہ ہوا کوئی اس سے نہ جیت سکا، اور ایک دن آگے آنے والا ہے کہ اس ساری کائنات سے جب اس موت کی ملاقات ہوگی تو اس ساری کائنات کا یہ صفایا کر کے رکھ دے گی، اس ساری کائنات کو ہلا کر تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، اور باقی رہے گی صرف اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف باقی رہنے والی ذات تیرا رب کی ذات ہے، جو معزز ہے، اکرام کے قابل ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے یہی دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن میں تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج جن بچوں کی خاطر، یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے رخ پھیر لیا، جن دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر آج ہم نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے توڑ کر رکھا ہے، میرے عزیزو یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی سے محبت اللہ کے علاوہ کام آنے والی نہیں ہے، نفسانی خواہشات کام آنے والی نہیں ہیں،
بچوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر صرف نیکیاں کام آئیں گی، نیکیاں کام آئیں گی، اچھائیاں کام آئیں گی، اللہ کا حکم کام آئے گا، رسول اللہ کی اتباع کام آئے گی۔ اللہ کا حکم آتا ہے، ہم نہیں اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ گرمی کی شکایت ہے، سردی کی شکایت ہے، اندھیرے کی شکایت ہے۔ میرا بزرگوں نوجوانوں دلوں کے کانوں سے سنو، دلوں کے کانوں سے سنو، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ کیا اللہ کا کلام بھول گئے؟ کیا اللہ کا دیدار بھول گئے؟ کیا اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ کیا محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل انسان ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے، ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں رہا، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو گئے، ایسے غافل ہو گئے کہ بالکل بے ہوش ہو گئے۔ نہ بوڑھا ہوش میں ہے، نہ جوان ہوش میں ہے، نہ عورت کو ہوش آ رہا ہے، نہ مرد کو ہوش آ رہا ہے، نہ بچوں کو ہوش آ رہا ہے۔ سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ناراض کرنے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لو، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو سارا کام بن گئے، اللہ ناراض ہو گیا تو میرے عزیزوں سب کچھ برباد ہو گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ جہاں میں کچھ دن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے مل جاتا ہے، اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن موت کے بعد بڑی تباہی آنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی اس دھرتی پر بسر کرنے والے ہیں۔ اور وہ زندگی میرے عزیزوں آخرت والی زندگی ایسی ہوگی جس کی ابتدا ہوگی لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں، اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور وہ تباہی، مصیبت اور جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اپنے اس مقصد میں لگ جائیں جس کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت والجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔